أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون وفي كلام الآخر والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، گزشتہ جمعہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ پیغامات آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا تھا، وہی موضوع لے کر میں پھر حاضر خدمت ہوں۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ بہت ہی فائدے میں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اپنے مال و دولت کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالی بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور گزشتہ جمعہ میں اسی کو کوٹ کرتا ہوا بتا رہا تھا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اور جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ اور جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ تعالی فرماتا ہے، اور اسی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بیان فرما رہے ہیں، قرآن کے تحت زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو ان کی پیٹھوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کی پیشانیوں پر داغا جائے گا اور گرم آگ میں انہیں جلایا جائے گا، اور جب وہ آگ کی حرارت کم ہوگی تو پھر اس کو بھڑکایا جائے گا اور دن بہت ہی طویل کر دیا جائے گا، اور اس عذاب کا دن 50,000 سال کا ہوگا، اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو اللہ تعالی اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ اور جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا تو پھر اس عذاب کے بعد، چونکہ قبر ہی میں عذاب دے دیا گیا، پشتوں کو جلایا گیا، پیشانیوں کو جلایا گیا، وہی مال توخ بن کر ان کے گلے میں ڈالا گیا، اب جب حساب و کتاب ہوا تو پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، مگر سزا تو ملے گی۔ ذرا سی آگ ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، آگ کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، اب جب ہمارے ہی مال کو گرم کر کے جلایا جا رہا ہو تو کتنا سخت عذاب ہوگا، اور وہ بھی ایک دن 50,000 سال کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اس قسم کا عذاب بندے پر ہوتا ہے، چونکہ وہ اسی کا مال ہے، جس کو وہ جمع کر رکھا تھا اسی کو تاپا جائے گا، اسی کا توغ بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ حقیقتاً ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے جو ہمارے پاس ہے، اس نے ہمیں دیا ہے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے پاس جو دولت ہے، مال و زر ہے، اس میں منگتوں کا اور غریبوں کا بھی حق ہے، اس حق کو ادا کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر قسم کی پریشانی سے، عذاب سے نجات عطا فرمائے گا۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ معراج کی رات جب میں آسمان دنیا کی سیر کرتا ہوا چلا تو میں نے ایک ایسی قوم کو دیکھا، یہ بڑی دشواری ہوتی ہے، آخری میں آتے ہیں، کندھوں کو پھلانگ لگا کے آتے ہیں، اور بیان کرتے ہوئے ہم کو دشواری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنا ہو تو پہلے کیوں نہیں آ جاتے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب اذان کی آواز آئے تو خرامہ مسجد کی طرف آؤ، مسجد ہاؤس فل، کاندھوں پہ پیر رکھتے ہوئے جب آتے ہیں تو بیان کرتے ہوئے بڑی دشواری ہوتی ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اور جمعہ کے دن کا احترام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اور ان حرکتوں سے ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ کیا بیان کر رہے تھے۔ عام تقریر ہوتی تو پوچھ لیتے عوام سے کیا بول رہا تھا میں، مگر جمعہ کا خطبہ ہے، میں آپ سے سوال بھی نہیں کر سکتا، آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے ایک قوم پر سے گزرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو چھتیرے کپڑے ادھر ادھر سے پھٹے ہوئے، جس کو ہم اپنی زبان میں چھچڑے کہتے ہیں، ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور ایلوا یعنی وہ جہنم میں اس قسم کی غذا ہے، تھوکڑا اور بدبودار گھاس چن چن کے کھا رہے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو بدبودار غذا کھا رہے ہیں اور چھتیڑے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال سے صدقہ اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، وہ ان کا مال اس قدر سڑا اور گلا ہوا ہے کہ یہ اسی کی طرف لپک رہے ہیں اور اس کو کھا رہے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال ختم نہیں ہوتا، مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مال کس طریقے سے زکوٰۃ نکالنے سے بڑھ جاتا ہے، تو کنویں کی طرف دیکھو، ایک کنواں ہے، اس میں سے پانی نکالتے چلے جاؤ، پانی بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ کنواں پاک ہو جاتا ہے، اور اگر اس میں سے پانی نہ نکالا جائے تو پانی سڑ جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، وہ استعمال کے قابل نہیں ہوتا۔ تو بندوں پر اپنے مال کو خرچ کرو۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ ایمان والوں کو پانی نہیں دیتا تھا، بڑی دشواری تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون اس کنویں کو خریدے گا، مگر وہ دینے کو تیار نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور حکم مصطفیٰ کے تحت اس کے پاس گئے۔ سودا یہ طے ہوا کہ میں تمہیں کنواں دوں گا، مگر ایک دن اس کنویں سے تم پانی حاصل کرو، ایک دن میں حاصل کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کنویں سے پانی لیتے، مگر پانی کی قیمت کسی سے نہیں لیتے تھے، ایسے ہی جو آئے پانی لے جاؤ۔ دوسرے دن اس یہودی کی باری تھی، کوئی آتا نہیں تھا لینے، کیونکہ وہ پیسوں کو دیتا تھا، جہاں فری مل رہا ہے وہاں پیسے دے کے کون خریدے گا۔ اب بڑا پریشان ہوا وہ، پھر اس نے کہا لینا ہو تو پورا لے لو۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، پورا کنواں خرید لیا اور فی سبیل اللہ اس کنویں کو لگا دیا، جو آئے پانی لے جائے، اپنے آئے غیر آئے لے جائیں۔ آج بھی وہ کنواں باقی ہے، اس کنویں سے اتنی انکم ہوتی ہے کہ 1400 سال گزر گئے، مگر اس کنویں سے جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے اس سے بڑے بڑے حکومت ہوٹل چلا رہی ہے، اس سے جو منافع ہوٹلوں سے ہو رہا ہے، بندگان خدا کی خدمت اس سے ہو رہی ہے۔ گویا اللہ کے نام پر جو خرچ کیا جاتا ہے اس سے نقصان نہیں ہوتا، صبح قیامت تک اس سے فائدہ ہوتا ہی رہتا ہے۔
واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، مکاشفۃ القلوب میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم کی ایک جماعت حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے آئی۔ حضرت سنان اپنے ہمراہیوں کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ آنے والی جماعت ذرا سا دور ہو کر اس انداز سے بیٹھے کہ حضرت سنان ان کو دیکھ لے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمارے پڑوس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، چلو اس کی تعزیت کریں۔ جتنے لوگ اس وقت موجود تھے سب کو لے کر حضرت سنان اس پڑوسی کے گھر گئے اور ان کے بھائی محمد بن یوسف الفریانی اس وقت موجود تھے۔ ان کے پاس پہنچ کر انہیں دلاسا دینے لگے، مگر دیکھا کہ وہ زار و خطار رو رہے ہیں، بھائی کی جدائی میں بے قرار و بے چین ہیں۔ حضرت سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تسلی دی، تعزیتی کلمات زبان پر لائے اور فرمایا کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، کل آپ کے بھائی کو آئی آج ہم کو بھی آنے والی ہے، ہم کو بھی موت کا مزہ چکنا ہے۔ تعزیتی کلمات کہتے جا رہے ہیں اور محمد بن یوسف الفریانی رو رہے ہیں، زار و خطار، ہک ہک کر رو رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں۔ بولے ہم اتنا آپ کو تسلی دے رہے ہیں، تعزیتی کلمات بیان کر رہے ہیں، آپ رونا کم نہیں کر رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے بھائی کی جدائی، اور میں نے میرے بھائی کے انتقال کے بعد ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ حضرت سنان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب سے دکھایا؟ کہا کہ نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے بھائی کو دفنانے کے بعد سارے کے سارے لوگ چلے گئے، میں میرے بھائی کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ ہوتا ہے ایسا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے، جب دفنا کر چلے جاؤ تو کوئی رشتہ دار بیٹھے اور اس کو تسلی و تشفی دے، اسی کو ہم تلقین کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، ہمارا نبی ایک ہے، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، موت برحق ہے، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی کچھ خاص رشتہ دار بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ بھائی کو لوگوں کی جدائی کا احساس نہ ہو، مگر آج کل وہ معاملہ نہیں ہے، دفنا دیا چلے گئے، کیا بیٹھنا ہے، کیا تلقین کرنا، چھوڑو مر گیا مردود فاتحہ نہ درود۔ محمد بن یوسف فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا ان کی قبر کے سرہانے، اچانک میں نے چلانے اور چیخنے کی آواز سنی، ہائے، سب آئے میرے جنازے میں، مجھے دفنا دیا اور مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ میری پریشانی کون جانتا ہے، نہ نماز نہ روزے کام آ رہے ہیں، یہاں تو پریشانی ہی پریشانی۔ محمد بن یوسف فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ قبر سے آواز آ رہی، ابھی دفنایا گیا، میں بڑا بے قرار ہوا، میرے بھائی کی چیخ و پکار کو سن کر میں نے قبر کو کھودا، مٹی ہٹائی، دیکھا کہ آگ توخ بن کر میرے بھائی کے گلے میں لپٹی ہوئی ہے، ساری قبر آگ سے دہک رہی ہے۔ میرے بھائی کی محبت جوش میں آئی، میں آگے بڑھ کر اس گلے میں جو آگ کا توخ تھا اس کو نکالنا چاہا تو میرا خود ہاتھ بھی جل گئے، میں فوراً آگ سے دور ہوا۔ حضرت ابی سنان کو ہاتھ دکھایا، دیکھیے یہ میرا ہاتھ ہے، پورا ہاتھ کالا ہو گیا، اسی آگ میں جلا جو آگ میرے بھائی کو تکلیف پہنچا رہی۔ حضرت سنان ان کے بھائی محمد یوسف سے دریافت فرمایا کہ تمہارے بھائی کا مشغلہ کیا ہے، کیا کام کرتا تھا، کیا وہ کسی کو تکلیف پہنچاتا تھا یا کسی کو ضرر پہنچاتا تھا؟ اے ایمان والو، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں اس کو بیان فرما رہے ہیں، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ آج اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑائی دی ہے، بڑپنا دیا ہے، اپنے چھوٹوں پہ ظلم کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈپٹتا ہے۔ پیار محبت سے بھی کام لے سکتے ہو، انسان پیار و محبت کا پتلا ہے،
میرے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا سبق دیا ہے، محبت کا درس دیا ہے۔ حکومت کرنا نہیں، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کون حاکم ہے؟ چاہتے تو اللہ کے رسول سب پر ظلم کرتے کہ میں حاکم ہوں، ساری دنیا میرے قبضے میں ہے، میں ساری دنیا کا مالک ہوں، کسی پر میرے آقا نے ظلم نہیں کیا۔ اے جبر کرنے والو، آج یہ بڑپنا تمہارے ہاتھ میں ہے، کل تم سے چھین لیا جائے گا، اور دنیا میں نہیں تو قبر میں کم سے کم تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ آپ نے دریافت فرمایا، حضرت سنان نے، محمد بن یوسف فرماتے ہیں میرے بھائی کے پاس اللہ کا دیا ہوا ذخیرہ بہت ہے، مگر اس نے کبھی اس میں سے صدقہ یا زکوٰۃ نہیں دیا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ۔ سورہ توبہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں نے اپنے فضل و کرم سے انہیں سب کچھ دیا، آرام دیا، آرائش دیا، دولت دی، مگر اس کے باوجود بھی وہ بخیل تھا۔ بما آتاہم اللہ من فضلی هو خیر لہم بل هو شر لہم، بخالت کرتا تھا، کسی کو ایک پیسہ بھی نہیں دیتا تھا، اللہ کے نام پر بھی نہیں دیتا تھا۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ مثنوی شریف میں واقعہ لکھتے ہیں، ایک شخص بہت بڑا دولت مند تھا، مگر کبھی اس نے کسی کو کچھ نہیں دیا، سکرات کا عالم، روح نکلنے والی ہے۔ ایسے بخیل کے پاس ایک مسخرہ پہنچا، کہا کہ جناب عالی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دیا، زندگی میں آپ نے کسی کو کچھ بھی نہیں، اب مر رہے ہو، کم سے کم ایک پیسہ تو دیتے جاؤ تاکہ قبر میں کام آ جائے۔ تو وہ بخیل مرتے مرتے جواب دے رہا ہے، اے نالائق، میں کیا دوں؟ پیسے مانگ رہا ہے، جان تو دے رہا ہوں، جب جان دے رہا ہوں تو ان پیسوں کی کیا ویل؟ اتنے بخیل مت بنو۔ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچنا ہو تو جو ہے اس میں سے دو، اللہ تمہیں تنگ دست نہیں بناتا، اللہ تمہارے مال میں اضافہ کرتا ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بناتا ہے۔ حضرت سنان فرماتے ہیں میں اور میری جماعت محمد بن یوسف کے ساتھ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں ان کی بارگاہ میں پہنچ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا، اس جماعت نے یہود و نصارہ یہ بھی ساری دولت اپنے خزانے میں رکھے ہیں، یہ خرچ نہیں کرتے، ان پر اس قسم کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس لیے ان پر عذاب دنیا میں نہیں آتا کیونکہ آخرت میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اور مسلمانوں پر اس لیے عذاب ان کی حالتوں کو سدھارنے کے لیے، ان کے کیریکٹر کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس قسم کے واقعات دکھا کر لوگوں کو بتا دیتا ہے اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے پوری فرما برداری نہیں کرو گے تو یہاں جو عذاب مل رہا ہے یہ معمولی سی عذاب ہے، اور آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اسی لیے پہلی حدیث میں نے جو بیان کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں ان پر آگ کا عذاب، پہلوؤں کو جلایا جائے گا، پیشانیوں کو جلایا جائے گا، سینوں کو جلایا جائے گا، اور ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ ان عذاب کے بھگتنے کے بعد جب حشر کا میدان آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو جس کو اللہ تعالیٰ نے قبر میں عذاب دے دیا تھا آج اس کو صبح قیامت تک عذاب نہیں دے گا بلکہ اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جتنا بھی ہمارے پاس زر ہے، مال ہے، اگر 100 روپیے ہی ہیں تو اس میں سے 2.5 روپیے کسی غریب اور محتاج کو دینے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے، تاکہ اس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہر قسم کے دردناک عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔